بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 ستمبر ہے اور دن ہے جمعہ کا۔ سیاسی موضوعات پر بات کرنے سے پہلے ایک عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ آج سے ہم سینٹورس کے سامنے جو پارکنگ ہے وہاں پر اور جو گرین ایریا ہے یہاں پر ہم کیمپ لگا رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے عمران ریاض خان صاحب کی طرف سے، اور کل اور پرسوں عمران ریاض خان صاحب بھی اس کیمپ میں ہوں گے۔ تو جو بھی اسلام آباد راولپنڈی کے جو ہمارے سننے والے ہیں جو سیلاب زدگان کے لیے کچھ سامان بھجوانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور وہاں پر سامان پہنچائیں جو چیزیں وہ بھجوانا چاہتے ہیں۔ تو عمران ریاض خان صاحب پہلے جس طرح ملک بھر میں جا کر کیمپ لگا رہے ہیں اور سامان بھجوا رہے ہیں، اور آپ ان کے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، باقی یوٹیوب چینلز پہ بھی اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی بہرحال وہ کیمپ لگا رہے ہیں، بلکہ لگا دیا گیا ہے اس وقت، اور ابھی بھی میں کیمپ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو آج سے ہم کیمپ تو آج سے ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ کیمپ لگ گیا ہے، بیٹھنا بھی ابھی سے شروع کر دیں گے۔ لیکن عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ کل اور پرسوں 2 دن ہمارے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ یہاں پر سیلاب زدگان کے لیے کیمپ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب آ جائیں جی سیاسی موضوعات پر۔ سیاسی موضوعات پر نظر یہی آ رہا ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا، دن گنے جا چکے ہیں اس حکومت کے، مشکل وقت شروع ہو چکا ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اس پہ بھی آتے ہیں جو ملاقات کا قصہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جناب جب حالات خراب ہوئے معاشی طور پر اور تباہی اور بربادی شروع ہوئی، اور بڑی تیزی سے روپے کی قدر کم ہونے لگی اور ڈالر اوپر جانے لگا اور 250 روپے تک ڈالر گیا، تو اس وقت ہمیں میٹھی گولی دی گئی بہت ساری جگہوں سے، اور جس طرح سے پہلے اندازے لگائے گئے تھے کہ عمران خان اقتدار سے نکلے گا تو اس کو جوتے پڑیں گے، مریم نواز کہتی تھیں یہ بغیر ہیلمٹ کے عوام میں نہیں جا سکتا، کہا جاتا تھا یہ اپنی سیٹ نہیں جیت سکتا، عوام مٹھائیاں بانٹے گی، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جس نے بھی یہ معلومات اکٹھی کی تھیں اس کی معلومات اکٹھی کرنے کا طریقہ ہی غلط تھا، اور جو پھر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اندازے لگائے گئے، اچھا جی یہ بھی تو لوگ نکل رہے ہیں، لوگ تھک جائیں گے، اچھا یہ ماہ رمضان کی وجہ سے لوگ نکل رہے ہیں، ساری رات لوگ جاگتے ہیں، سحری تک، افطاری سے سحری تک لوگ جاگتے ہیں، سحری کر کے سوتے ہیں، اس لیے اس کے جلسوں میں لوگ آ جاتے ہیں، احتجاج میں لوگ آ جاتے ہیں۔ پھر اس نے کیا تھا ہاں یار یہ ٹھیک ہے، یہ تھوڑے سے جلسے ہوں گے، احتجاج ہوں گے، یہ وہ، لیکن ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ عمران خان کے بدترین مخالفین، میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیو والے کیا کہہ رہے ہیں، مطلب کہ اگر جیو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہے اور ہوا اور فضا عمران خان کے حق میں چل رہی ہے، اور جیو بھی کہہ رہا ہے کہ نون لیگ نے تباہ کر دیا، ملک برباد کر دیا ہے، شہباز شریف نے کہیں کا نہیں چھوڑا، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ حالات کتنے خراب ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے، اچھا وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوگی تو جو ہے وہ 180 پہ آ جائے گا ڈالر، ڈیل ہوئی نہیں آیا، کہا کہ نہیں وہ پیسے جب ٹرانسفر ہوں گے نا پھر ہوگا۔ اچھا جیسے ٹرانسفر ہوں گے تو 4-5-6 ملک تو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں کہ پہلے مجھے آگے جانے دو، مجھے آگے جانے دو، میں نے پاکستان کو پیسے دینے، میں نے پاکستان کو پیسے دینے، اور آپ دیکھیں گے ڈالر کی یہاں پہ ایسے کہ بس ہٹ کر ڈالر آپ کو نظر آئیں گے، اتنے اچھے دن آنے والے ہیں۔ اور شہباز شریف کو ایسے وہاں ویلکم کہہ رہی ہے دنیا کہ آپ کی سوچ ہے، پوری دنیا شہباز شریف کے لیے تڑپ رہی تھی، پھڑک رہی تھی، یہ ہمیں یہاں سے بتایا گیا تھا۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو گئی، ڈیل کے بعد پیسے بھی آ گئے، اور اس سے پہلے جو تباہی اور بربادی انہوں نے عوام کی، جو پیٹرول ڈیزل بڑھایا، جو بجلی بڑھائی، جو گیس بڑھائی، اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو جو دن آگے آنے والے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے۔ اب یہ ہوا کہ جناب پیسے بھی آ گئے، ڈالر جو ہے وہ 4-5 دن تیزی سے نیچے گیا، پھر ایک دم اوپر آنے لگ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس حکومت نے خود غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی، عدم استحکام پیدا کیا، انہوں نے خبریں چلائیں پنجاب میں ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، عمران خان کو گرفتار کر لیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، انہوں نے ایسی خبریں چلائیں، انہوں نے ایسے کام کیے کہ پھر حالات خراب ہو گئے، ایک عدم استحکام ہے۔ اب ایک تو جناب یہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک سے پیسہ نہیں آئے، سعودی عرب سے بھی نہیں آئے، چین سے نہیں آئے، کہیں سے پیسے نہیں آئے، قطر سے نہیں آئے، یو اے ای سے نہیں آئے، کہیں سے کوئی پیسے نہیں آئے آئی ایم ایف ڈیل کے بعد۔ اور خود شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں جس کو فون کرتا ہوں وہ سمجھتا ہے پیسے مانگنے کے لیے فون کر رہا ہے۔ اور دیکھیں ایک بات، آپ اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیے، آپ اپنے دوستوں میں دیکھیے، آپ اپنے پڑوسیوں میں دیکھیے، آپ اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھیے، جس بندے کا آپ کو پتا ہونا کہ ہر وقت اس کا کام ہی مانگنا ہے اور وہ خود کو خود بھکاری اور منگتا کہتا ہو، آپ اس کی عزت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اب پیسے کہیں سے آئے نہیں ہیں اور حالات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، شہباز شریف کے ہاتھ سے بھی نکلتے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی ایک وقت تک چیزیں کر سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے بھی چیزیں نکل رہی ہیں۔ یہ جو کچھ پاکستان میں تباہی اور بربادی آئی ہے اس کے سب سے زیادہ الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگ رہا ہے، کیونکہ اس حکومت اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ جناب عمران خان کیوں جو ہے وہ ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتا ہے، نیوٹرل کو مخاطب کرتا ہے، اور عمران خان اگر کہتا ہے یہ جیو والے یہ بیانیے چلاتے ہیں کہ اگر عمران خان پاپولر ہے تو
تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی مدد کیوں مانگتا ہے؟ انہیں کیوں کہتا ہے کہ مجھے لاؤ؟ عمران خان نے کہیں نہیں کہا مجھے لاؤ، ایک جگہ نہیں کہا مجھے لاؤ۔ عمران خان کہتا ہے کہ دو باتیں کہتا ہے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو پہلے تو کہتا ہے کہ آپ خود کو نیوٹرل کہتے ہیں، آپ باقی نیوٹرل ہو جائیں۔ اور آج جمعے کا دن ہے، میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ یہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اس وقت نیوٹرل ہو جائے نا، باقی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے، رات 12 بجے تک یہ حکومت گھر جا چکی ہوگی، یہ ایک منٹ نہیں چل سکتی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، ایک منٹ۔ تو عمران خان کو بھی پتہ ہے، عمران خان صرف اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل ہو جائیں، نیوٹرل اب آ جائیں پیچھے، آپ مجھے ان سے حکومت سے لڑنے دیں سیاسی میدان میں ان 16 جماعتوں کے سیاسی دان نہ توڑ دوں تو پھر بات ہے، میں نے لٹا نہ دوں تو پھر بات ہے، لٹائے ہوئے تو اس نے پہلے بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ پچھلے 4 ماہ میں میں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ پچھلے 4-4.5 ماہ میں وہ تمام ادارے، وہ تمام شخصیات، وہ تمام افراد، وہ تمام شخص، وہ تمام صحافی جن کے بارے میں یہ تاثر ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے، فیکٹس ہیں یا فیکٹ ہے یا نہیں ہے، پرسیپشن ہے، تاثر ہے کہ وہ اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کی عزت میں، قدر میں، مقبولیت میں، احترام میں اضافہ ہوا ہے، کمی ہوئی ہے؟ میں نہیں جواب دیتا، آپ جواب دے دیں، کمی ہوئی ہے، اضافہ ہوا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جو بھی اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہوگا یا جس کے بارے میں تاثر ہوگا کہ وہ اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہے، وہ عوام میں اپنی نظر، وہ عوام میں اپنا احترام کھو دے گا، عوام کی نظروں سے گرتا چلا جائے گا، عوام میں اس کے اوپر غصہ بڑھے گا، اس کے خلاف شدید نفرت بڑھے گی، کیونکہ ایک ایسی حکومت جس نے لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے، اور پھر یہ حکومت کی جانب سے یہ تاثر دینا بار بار کہ ہم نے جو کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا، پیٹرول مہنگا کیا تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا شباز شریف کہا کرتے تھے کہ جناب وہ آرمی چیف اور DGI صحیح بیٹھ کے اور پیٹرول قیمتوں میں اضافے کی منظوری دیں، تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ جناب ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا اور سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے ہیں، تو سارے الزام اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہے ہیں۔ تو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، باقی آپ پیچھے ہٹ جائیں اس حکومت سے، اور وہ پیچھے ہٹیں دھڑام سے حکومت گر جائے گی۔ شباز شریف کی اوقات ہی نہیں ہے شباز شریف 6 گھنٹے بھی وزیر اعظم رہ سکے۔ اسمبلی میں آپ نے دیکھا نہیں تھا، اسمبلی میں کھڑے ہو کے اتحادیوں نے کیا کہا تھا کہ جب ان کی اسکیمیں نہیں ڈالی جا رہی تھیں، شباز شریف کو کہا پھر بھی نہیں ڈالی جا رہی تھیں، احسن اقبال کو کہا نہیں بات مانی جا رہی تھی، پھر کہاں سے فون انہوں نے کروایا تھا تو ان کی اسکیمیں ڈلی تھیں، تو اگر وہ اسکیم نہ ڈلتی تو وہ اتحادی چھوڑ جاتا تو حکومت گر جاتی۔ تو اس لیے اس حکومت کا مشکل وقت اس لیے شروع ہو گیا ہے کہ اب حالات ہو رہے ہیں آؤٹ آف کنٹرول، اب حالات نکل رہے ہیں ہاتھ سے، شباز شریف کے ہاتھ سے تو کنفرم جو ہے وہ نکل گئے ہیں، نکل رہے نہیں، نکل گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، کیونکہ عوام میں جو اس وقت غم و غصہ بڑھ رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں ابھی یہ جہاں سے گزر رہا ہوں نا، میں یہاں پہ ابھی سامنے چوک میں کھڑا ہو کر، اور میں اگر لوگوں سے پوچھنا شروع کر دوں نا تو میں 70% ویڈیو مجھے ایڈٹ کرنی پڑے گی، لوگ وہ گالیاں دیں گے، وہ الفاظ استعمال کریں گے کہ میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکوں گا، اور لوگوں میں کہتا ہوں ناقابل یقین، ناقابل بیان غصہ ہے، جس کا بل، جس کی تنخواہ 15,000 ہے، جو ایک غریب مزدور ہے جو 15,000 کماتا ہے، 18,000 کماتا ہے، اور اس کا بل 35,000 ہے، اور تو وہ کہاں جائے بتائیں مجھے؟ اور یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ عوام میں میں کہتا ہوں کہ بالکل نہیں نکل سکتے، اور اس لیے حالات اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے بھی اب نکلنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے ہاتھ سے تو نکل چکے ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے مزید اس حکومت کو چلایا تو ان کے لیے مشکلات ہوگی، کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ حکومت چلا سکیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور باقی جہاں تک بات ہے عمران خان کی اہم ملاقات کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں، اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں نا، عمران خان کی کس سے ملاقات ہوئی ہے یہ خبر کوئی نہیں دے گا آپ کو، نہ ادھر سے خبر آئے گی نہ ادھر سے خبر آئے گی، اسپیکولیشنز ہیں، اندازے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی کے پاس خبر ہو بھی صحیح، لیکن اس کی تصدیق کہیں سے نہیں ہو سکتی۔ لیکن نون لیگ والوں کی اور نون لیگ کے میڈیا جو ہاؤسز ہیں حامی، ان کی کانپیں اس لیے ٹانگ رہی ہیں کیونکہ کل میں ایک پروگرام سن رہا تھا جی، عمران خان نے کل تقریر میں لب و لہجہ بڑا نرم تھا، بڑا اعتماد تھا، تو ساتھ یہ خبریں بھی کیونکہ آ گئی کہ عمران خان کی یہاں ملاقات ہو گئی ہے، اور پھر وہ آئین غائن صاحبہ انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان جو ہے نا وہ یہ انہوں نے کہا کہ شہباز گل کی جو ضمانت ہوئی ہے اس کا تعلق اس ملاقات سے، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب انڈیپینڈنٹ جج ہیں، اور اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے کیسز میں آپ کسی کورٹ رپورٹر سے پوچھ لیتے وہ آپ کو بتا دیتا کہ شہباز گل کی ضمانت ہو جائے گی، تو وہ اس کو بھی ادھر سے جوڑیں گے۔ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو بھی اس حکومت کے لیے خطرہ ہے، نہیں ہوئی تو اور زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ اگر ملاقات ہو گئی ہے اور معاملات طے ہو گئے کہ معاملات الیکشن کی طرف جانے ہیں تو پھر تو خطرہ تو ان کو ہے، لیکن ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے کر اسٹیبلشمنٹ الیکشن میں بھیجے گی، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مریم نواز صاحبہ کو پاسپورٹ ملنا، مریم نواز صاحبہ کی بریت ہونا،
नवाज शरीफ की वापसी का मामला और कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ फेवर हो सकती है कि इनको कुछ हाथ में देकर और इनको भेजा जाए इलेक्शन में, इनको तसल्ली देकर और इनको सारा कंधा देकर इनको इलेक्शन में उतारा जाए कि आप आएँ। जैसे बीमार नहीं होता, आप उसको कंधा दे के और ले जाते हैं कहीं पे लेके जाना हो, तो इनको कंधा दे के और इस्टेब्लिशमेंट मैदान में उतार देगी। आए कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना प्लीज़, हम है ना, आप आएँ मैदान में उतरें, जाएँ इलेक्शन में, जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे, ये हो सकता है। लेकिन अगर मुलाकात नहीं हुई और इमरान खान जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और हालात सबके हाथ से निकलते जा रही हैं, महंगाई का बदतरीन तूफान मज़ीद आने वाला है। पहले हालात ख़राब हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, बिजली के बिल मज़ीद बढ़ने जा रहे हैं, गैस और महंगी होनी जा रही है, पेट्रोल डीजल का अभी तक फैसला ही नहीं कर पाए कि इन्होंने क्या करना है, डॉलर ऊपर जा रहा है, इंपोर्ट करनी है इन्होंने, गंदम महंगी होगी, आटे का बहरान है। तो ये सारे बहरान, ये सारे मज़ीद तबाही और बर्बादी मुल्क के लिए लाएंगे। तो इसमें जाना तो इन्होंने घर है, ये आराम से जाते हैं या इनको भेजा जाता है घर, इलेक्शन में खुद उतरते हैं या इनको उतारा जाता है, ये खुद आराम से सीटें छोड़ते हैं या इनको धक्के दिए जाते हैं। जाना तो अब इन्होंने है, ये तो लिख दिया गया है, ये तो दीवार पे मोटा मोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप में से अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा तो ना पढ़े, लेकिन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर ये खुद से चले जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, खुद से नहीं जाते इनको भेजा जाएगा, नहीं अपना जाएंगे तो इमरान खान को गिराएगा। तो फिर इस हुकूमत के साथ जो खड़े हैं उनको पहले भी नुकसान हुआ है, मज़ीद नुकसान होगा, जो इनको बचाने की कोशिश करेगा उसको भी कोलेटरल डैमेज होगा। तो इसलिए इनके दिन गिने जा चुके हैं, ये हुकूमत जा रही है, चंद हफ्तों की बात है। इनके अपने हामी भी कह रहे हैं, हफीजुल्लाह नाजी साहब कहते हैं अक्टूबर में जा रही है, नजम सेठी साहब कहते हैं कि दिसंबर में जा रही है, जनवरी के पहले हफ्ते में जा रही है। जाना तो अब तय है, जाना तो अब तय है, हुकूमत तो ये नहीं चलती अब, जो इन्होंने हालात करनी और जो ये करने जा रहे हैं, और जो क्योंकि लड़ाई है आपस में, पार्टियों में लड़ाई है, एक पार्टी के अंदर लड़ाई है, ग्रुपिंग है, मुझे चल नहीं रही, सारा फोकस करप्शन लूट मार एनआरओ पर है, और सारा दबाव जो है अब इनके सारा दबाव जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे पड़ रहा है। कर ये रहे हैं, कमा ये रहे हैं, करप्शन ये कर रहे हैं, एनआरओ ये ले रहे हैं, और गालियां जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को पड़ रही है। तो इस्टेब्लिशमेंट कब तक ये चीज़ें जो है वो अफोर्ड करेगी, बर्दाश्त करेगी। तो बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि जो इतलात है मुलाकात की वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग जगहों से हैं कि मैंने तो जिन लोगों पे मुझे एतमाद है उन्होंने तो कहा कि मुलाकात हुई है, जिन पे मुझे एतमाद है। बाकी तस्दीक ज़ाहिर है कोई उस तरह से नहीं कर रहा, ना होनी है। तो मुलाकात हुई है तो भी इस हुकूमत के लिए ख़तरा है, नहीं हुई तो और ज़्यादा ख़तरा है। मैंने आपके सामने सूरत हाल रख दी है, लोड शेडिंग बदतरीन हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, इंपोर्ट्स और हमने करनी है, और बहरान आगे गैस का, इन चीज़ों का आ रहा है। तो हालात तो ख़राब हैं। बहरहाल देखते हैं बाकी चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। लकनी हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।